الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک بار پھر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران خطبہ جو ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ہم لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور آسمانی جو کتابیں ہیں توراۃ، زبور، انجیل، قرآن مجید بھی انہی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ تو یہ جو عظیم الشان کتاب اس امت محمدیہ کو دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے، تو یہ جو کتاب اللہ نے عطا کی یہ کوئی دوسرے مذاہب کی کتابوں کی طرح مشکل، کٹھن، پڑھنا دشوار، عمل کرنا دشوار، اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا دشوار، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے برادران وطن جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں اور جس لینگویج کے اندر وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت گنے چنے افراد ہوتے ہیں جو وہ لینگویج کو جانتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ورنہ تو عام ان مذہب کے ماننے والوں کو وہ کتابیں بھی ہاتھ لگانے نہیں دی جاتی۔ تو یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنا آسان بنا دیا کہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر یہ قرآن مجید موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان اس عظیم اور اتنا بلند مقام رکھنے والی کتاب کو، کتاب ہدایت کو، زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دینے والی کتاب کو ایک رسمی کتاب بنا کر گھروں کے اندر سجا کر ہم لوگ رکھ دیے ہیں، یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ کتاب صرف اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کی کہ مسلمان کے گھر کے اندر خوشی ہو تو اس کو دشدان سے نکالا جائے، شلف سے نکالا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ اگر شادی بیاہ کا موقع آئے تو اس وقت قرآن مجید کو طاق سے نکالا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ اگر مسلمان کے گھر کے اندر کسی کا انتقال ہوا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کو نکالا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ رواج ہم لوگوں نے بنا لیا، یہ رسم ہم لوگوں نے ایجاد کر لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب محض برکت حاصل کرنے کے لیے، محض ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، محض ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا ہونے کے لیے اس لیے نازل نہیں فرمائی، بلکہ یہ جو کتاب اللہ نے دی کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جو ایک بندے کو اپنے خالق تک، اپنے مالک تک، جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے اور اتنی آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بنایا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کتاب کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے۔
اللہ خود سوال کر رہا ہے فہل من مدکر، ہے کوئی تم میں سے اس کے اندر غور و فکر کرنے والا؟ ہے کوئی تم میں سے جو اس کے اندر غور و فکر کرے اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا سمندر رکھا ہے اور پوری زندگی گزارنے کا راز اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو غور و فکر کر کے اس میں سے وہ ساری چیزوں کو حاصل کر سکے؟ ہماری جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، بچپنا تو پڑھائی میں اور اس کے بعد کا زمانہ تو کھیل کود اور پڑھائی کے اندر نکل جاتا ہے، اتنی فکر ہم لوگوں کو نہیں ہوتی۔ جب ہم ذرا میچور ہوتے ہیں، ایک عمر کو آتے ہیں کمانے کی اور کچھ ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، تو اس وقت زندگی کیا چیز ہے ہم لوگوں کو اس وقت سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے جو ہمیں ہمارے ہر موڑ کے اوپر ہمارا ساتھ دیتی ہے اور ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہماری زندگی ایسی گزری ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر پوری زندگی گزار دی اور آج ہم اپنی زندگی کے آخری مراحل کے اوپر آ کر کھڑے ہیں، پتہ نہیں کہ کل کا سورج ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ پہلے تو ایک اندازہ لگ جایا کرتا تھا کہ جس کی عمر زیادہ ضعیف ہو گئی، بڑی عمر کا ہو گیا، اس کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ بھائی چلو ان کے بال سفید ہو گئے، یہ بڑی عمر کو آ گئے، اب ان کا ہو سکتا ہے کہ وقت قریب ہو۔ لیکن آج کل حالات ایسے ہیں، سننے میں ایسے آتا ہے نوجوان ہیں، کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو جن کی زندگی پوری گزر چکی ہے، اب وہ آخر میں آ کر اپنی گزری ہوئی اور اپنی ماضی اور اپنی پاسٹ کی لائف میں پیچھے مڑ کر جب دیکھتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو پوری زندگی دنیا کمانے کے اندر گزار دی، میں نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے پوری زندگی کو میں نے لگا دیا، اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ اللہ کے پاس جا کر ملاقات کروں گا تو میرے نامہ اعمال میں کیا ہوگا؟ جب اس طریقے سے مایوسی ایک قسم کی ایک مسلمان کے دل کے اندر چھانے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید ہی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر تم نے اللہ کے ساتھ دنیا کی زندگی کے اندر شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہیں کی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے اندر شامل تم لوگوں نے نہیں کیا، تو اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا جائے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے تب ہم لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے اوپر ہمارے اوپر انعام اور انعامات کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی، بڑی پرسکون زندگی ہم لوگوں کی گزر رہی ہے، ہر چیز کی سہولت اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو حاصل ہے، کسی چیز کے لیے زیادہ محنت اور مشقت اور پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہم لوگوں کو نہیں پڑتی۔ اب ایسی جب ہماری لائف سٹائل اور ہماری جب ایسی زندگی گزر رہی ہے تو ایسی جب زندگی گزرے گی ہماری تو ایسے موقع پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید ہی ہم لوگوں کو سبق سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کے اوپر اور زیادہ شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ اگر شکر کے بجائے ناشکری اگر ہمارے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طریقے سے ایک طرف ہماری ایک مسلمان ہے کہ جس کی زندگی کے اندر بہت سارے آرام اور سکون کے پل ہے، اور ایک مسلمان ایسا ہے کہ جس کی زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ دکھوں کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے، اس کو پریشانیاں اس کی زندگی کے اندر لاحق ہو رہی ہیں۔
تو ایسی صورت کے اندر ایسا مسلمان کیا کرے جو ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، پریشانیوں سے گھرا ہوا رہتا ہے؟ تو ایسی صورت میں بھی قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ جب پریشانی آئے، مصیبتیں آئے تو واویلا مچانے کی ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے واویلا مچانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف سیدھا ہم لوگوں کو قرآن مجید کے اندر سکھا دیا کہ تم جب پریشانی آئے تو صبر کے دامن کو اختیار کرو۔ جب تمہارے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کرو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوازاری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کی دیر ہے، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن جب کبھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کچھ حالات آتے ہیں تو ہم اپنے دوست احباب سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ارے دیکھ بھائی میرے کو یہ پریشانی آ گئی، بزنس کے اندر یہ ہے، آفس کے اندر یہ کام ہے، دوسری جگہ یہ کام پیسہ پھنسا ہوا ہے اور پریشانی کے اندر میں مبتلا ہوں۔ دوسرے لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو، اپنے دوست احباب کو ہم اپنی ساری پریشانی سناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کو تسلی دے گا، لیکن آپ کی پریشانی کو وہ دور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندے، اللہ کے بندے اس کے سامنے آ کر اپنے پریشانیوں کو رکھیں، جس طریقے سے ہم اپنے دوست کے سامنے اپنے دل کے حال کو رکھتے ہیں، اپنے پریشانیوں کو رکھتے ہیں، اور اس کے سامنے رکھنے کے بعد تھوڑا کچھ بہت ہم آرام اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات میں اٹھ کر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے مسائل کو رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ دیکھ تو میرا مالک ہے، اللہ تو میرا آقا ہے، اے اللہ میں تیرا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اے اللہ میں تیری بندگی کرنے والا ہوں، تیرے ہی سامنے اپنا سر جھکانے والا ہوں، اگر میں تیرے سے یہ ساری چیزیں شیئر نہیں کروں گا اور تو میری چیزوں کو پورا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو یہ جب ساری چیزیں جب انسان دوسروں کے سامنے کرنے کے بجائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے سبق ہم لوگوں کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے مل رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ تو اب ہے تم لوگوں میں سے کوئی جو اس قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر سکے؟ ایک قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور بہت آسان سورت ہے، اور اس سورت کے اندر جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے وہ ایسے ہیں جو آج ہم اردو بول چال کے اندر بھی اس کو اکثر و بیشتر استعمال کرتے ہیں۔ میں سورہ عصر کی بات کر رہا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ سورت پوری میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اب ایک ایک لفظ کو اگر آپ دیکھیں گے اس میں ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو بول چال کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کے اعتبار سے بہت ہی آسان سی سورت ہے۔ والعصر، عصر زمانے کو کہتے ہیں، جیسا ہم اردو بول چال میں کہتے ہیں کہ دور حاضر، عصر حاضر۔ جو اردو اخبارات پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ عصر حاضر اس طریقے سے ہیڈنگ اور ہیڈ لائنز پہ لکھا ہوا آتا ہے، تو یہ لفظ بھی ایسا ہے جو اردو بول چال میں استعمال ہوتا ہے۔ ان الانسان، انسان ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ انسان کا یہ عربی لفظ اس عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، خسر یہ ایسا لفظ ہے جس طریقے سے ہم اردو میں نقصان بولتے ہیں، خسارہ بولتے ہیں، اس کو خسارہ ہو گیا، خسارہ اٹھانے والا ہو گیا، نقصان اٹھانے والا ہو گیا، یہ لفظ بھی ایسا ہے جو ہم اپنے اردو بول چال کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، حق کا جو لفظ ہے اردو کے اندر بھی ہم استعمال، ارے حق بات بولو بھائی، سچ بات بولو بھائی، بول چال کے اندر ہم اس کو بھی استعمال کرتے۔ وتواصوا بالصبر،
صبر کرو، کوئی مصیبت آئی تو ہم کہتے ہیں کہ صبر کا دامن اختیار کرو، صبر کرو۔ وتواصوا، یہ لفظ ایسا ہے جو بہت کم ہم لوگوں کو سننے میں آتا ہے، اور اس وقت سننے میں آتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور کسی کو وصیت کرنا ہوتا ہے، جو وصیت کی جاتی ہے یہ اس سے لفظ نکلا ہے، اس کا معنی یہ وہاں پر دیتا ہے۔ تو یہ پوری صورت کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ جو اردو بول چال میں الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ سارے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے کے اندر ہے، خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ مگر وہ لوگ، وہ انسان جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، ایسے انسان کامیاب ہیں۔ اور وتواصوا بالصبر، اور ایسے انسان کامیاب ہیں جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا کے اندر تو قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اس کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبان سے الفاظ نکل گئے وہی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو اور زیادہ پختہ کرنے اور بات کے اندر اور زیادہ وزن بڑھانے کے لیے قسم کا القسم اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ جتنی انسانیت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں، سارے کے سارے نقصان اٹھانے والے ہیں، فائدے کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بعد ایک یہ چیزیں بتلا رہا ہے کہ خسارہ کون نہیں اٹھائیں گے، خسارہ اٹھانے والے کون کون نہیں ہیں۔ تو پہلا کون ہے جو خسارہ اٹھانے والا نہیں ہے؟ جو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ الا الذین آمنوا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آ گیا، یہی سب سے پہلا شخص ہے جو کامیاب ہے۔ اب ہم غور کریں، انسانیت کو اللہ نے خسارے کے اندر بتلایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک قسم بتلا دی کہ ایک انسانوں کی قسم وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے گی، ایمان لائے گی تو یہ خسارہ اٹھانے والی نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا، دوسری طرف انسانیت ایک ایسی بھی ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئی۔ تو کچھ انسان ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، ایمان اللہ کے اوپر لے کر آئے، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، وہ خسارے کے اندر ہیں۔ اور الحمدللہ ہم میں سے یہاں پر جتنے بھی حضرات موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم لوگوں کا ایمان ہے، تو ہم لوگ اس فہرست میں سے تو نکل گئے۔ خسارے کی جو فہرست تھی انسانیت کی، اس میں سے ہم لوگ باہر آ گئے۔ کیوں باہر آئے؟ کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی نعمت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، اور سواری ہمارے پاس عمدہ نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے نوازا ہے ان کی طرح ہمارا لائف سٹائل نہیں ہے، لیکن ایمان ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمارے ساتھ جو آنے والی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ہماری یہ جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ایمان کی دولت ہے، اور آخرت کے اندر، جنت کے اندر سب سے بڑا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اور دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان کی دولت کا مل جانا، جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ دولت ہے۔ اگر یہ دولت ہمارے پاس ہے اور دنیا کی کوئی اور نعمتیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، تو ہمیں احساس کمتری کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے،
کہ ہم تو مسلمان ہیں, مسلمانوں کے اوپر اب اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو اکثر و بیشتر ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں, ہم اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں, لیکن دیکھو تو کیا ہے, ہمارے اوپر اس پریشانیاں زیادہ ہیں. مسلمانت پریشانی کے اندر مبتلا رہتے, مسلمانوں کی مالی حالت بیکار ہے, مسلمان ہر فیلڈ کے اندر پیچھے ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہیں, لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ جو سب سے بڑی دولت اللہ نے ہم لوگوں کو دی ایمان کی شکل میں, اس کے اوپر ہم لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ ایمان لا لیے بس ہم فری ہو گئے اور اب ہم اپنی دنیا کی زندگی کے اندر منچاہی زندگی گزاریں گے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. ایسا نہیں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے اب مکتب کے اندر اگر آپ گئے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, تو معلوم ہوگا کہ ایمان مجمل, ایمان مفصل یاد دلایا جاتا ہے. ایمان مجمل آمنت باللہ, ایمان لایا میں اللہ پر, کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. تو اللہ کے جو اسماء ہیں, اللہ کے جو تمام صفات ہیں, ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کو ایکسپٹ کرنا اور اللہ کے اوپر ایمان لانا. ایسا نہیں کہ بس میں اللہ کے اوپر ایمان لا لیا, اب اس کے بعد کیا ہے ہم نفع نقصان کسی دوسری چیز کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں, کسی پتھر کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. یہ پتھر پہن لیے تو نفع ہو گیا, یہ پتھر اتار دیے تو نقصان ہو گیا, کسی نے کچھ کر دیا تو فائدہ ہو گیا, کسی نے کچھ کر دیا تو نقصان ہو گیا. جادو اور اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اثر ظاہر تو ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسی کو اصل ماننا شروع کر دیں, اسی کو اصل اور اسی کے اندر یہ سمجھنے کہ اسی کے ہوا. جو کچھ ہماری زندگی کے اندر حالات آتے ہیں بغیر اللہ کے اجازت, اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں آتے ہیں. اللہ کی مشیت ہوتی ہے, اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم ہوتا ہے, تبھی وہ چیزیں ساری ہمارے اوپر اثر کرتی, لیکن اس کو اصل ہرگز اور کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. تو حالات آتے ہیں تو ہر اس میں ہر صفت اور ہر اسماء کے اندر تمام احکامات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا یہ اصل چیز ہے. اب ایمان لے کر آ گئے, دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارہ اٹھانے والے کون نہیں ہیں ان کی کیا بتلائی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور عمل صالح کرنا, ایسے اعمال کرنا جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ نے ایک دائرہ بنایا اور وہاں پر ایک لکیر کھینچ دی کہ اس لکیر کے آگے تم لوگوں کو نہیں جانا ہے, یہاں تک رہ کر تم جو چاہے کرتے ہو, جو کھاتے ہو کھاؤ, جو کھاتے ہو پیو, ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی. ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی, ہر چیز اپنی زبان سے کہنے کی اجازت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا کس سے؟ محض جھوٹ بولنے سے روک دیا کہ مت, ایک چیز ہے جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, حسد مت رکھو, اور کینہ اپنے دل کے اندر مت پالو. کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فریڈم ہم لوگوں کو اسلام کے اندر دیا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں, بس تھوڑی چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو روکا ہے. لین دین کرتے ہیں تو خوب تجارت کرو, تجارت کے اندر آپ 1 روپے کی چیز 10 روپے کے اندر آپ اگر فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے, کاروبار ہے, آپ کر سک رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے آپ کو روک دیا, انٹرسٹ سے آپ کو روک دیا کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے. جب ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں کہ تجارت میں ہم اضافہ اور رقم جتنی چاہے بڑھا کر استعمال لے سکتے ہیں, گراہک سے ایک حد تک لے سکتے ہیں, تو ویسے ہی یہی اللہ کا حکم ہے کہ ہم سود نہیں کھا سکتے, انٹرسٹ نہیں لے سکتے. تو یہاں پر ہم لوگ اللہ کے حکم کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں بھی ہم لوگوں کو حکم اللہ کا فالو کرنا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے کی پوری زندگی ہم لوگوں کے حوالے کر دی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ فجر کا وقت ہو جائے تو آ کر 2 رکعت نماز ادا کر لو, ظہر کا وقت ہو جائے تو آ کر 4 رکعت نماز ادا کر لو, عصر کا وقت ہو جائے تو آ جاؤ میرے گھر اور آ کر 4 مرتبہ میرے سامنے جھک جاؤ. اسی طریقے سے مغرب ہے اور عشاء ہے, 5 ٹائم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے بہت, اگر پوری نمازوں کا وقت ہم ملائیں گے تو مشکل سے 1 گھنٹہ ہوگا. 24 گھنٹے کی ہماری روزانہ کی زندگی ہے, اس میں سے صرف 1 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کا مانگ رہے ہیں. تو اس میں کون سا بڑا پہاڑ ہم لوگوں کے اوپر ٹوٹ رہا ہے, کون سا ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے؟ آج اکثر و بیشتر جب نوجوان اور کچھ حضرات جمع ہوتے ہیں تو آپس میں یہ گپ شپ ہوتی ہے کہ پہلے کا دور تو بڑا اچھا تھا, دین کے اوپر عمل کرنا آسان تھا, آج کے دور میں کیا ہے, دین کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. آج ہم ذرا تصور کریں
آرام کے ساتھ ہم اس ٹھنڈی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، فین آن ہے، بتا دوسرے مساجد کے اندر تو ایسیاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اے سی کے اندر نمازیں، اور فرش دیکھے تو قالین اچھے سے اچھا قالین، گرمی کا زمانہ ہے تو ٹھنڈے پانی کا انتظام، اور سردی کا موسم ہے تو گرم پانی کا انتظام، پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام، یہ ساری سہولت مہیا ہونے کے بعد آج کا مسلمان کہتا ہے کہ آج کے دور میں عبادت کرنا مشکل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کربلا کے اندر امام حسین کو ان کو آسانی تھی یا مشکل تھی وہاں پر نماز ادا کرنا، اور ایسے مشکل حالات کے اندر بھی انہوں نے نماز ادا کی اور نماز کی حالت کے اندر اپنی جان کو قربان کیا، اور یہ سبق اپنے آنے والے سارے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ نماز تلواروں کے سائے کے اندر بھی معاف نہیں ہے، ایسی حالت کے اندر بھی نماز ادا کی جائے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کتنی تکلیفوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا، گرم گرم ریت کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، گرم گرم ریت کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا اور اوپر سے چٹانیں رکھ دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھ کر چکی پیس رہے تھے، ان کا آقا ان کو پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، کوڑے مار رہا تھا، اور وہ کیا ہے خوشی سے مسکرا رہے تھے، تو کوئی بازو سے جانے والا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے کہ وہ تمہیں مار رہا ہے اور تم رونے کے بجائے چیخنے کے بجائے مسکرا رہے ہو، ہنس رہے ہو، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ تم جب بازار کو جاتے ہو مٹی کا گھڑا خریدنے کے لیے تو جاتے ہو تو ایسے ہی اس کو لے کر نہیں آ جاتے، پہلے اس کو دیکھتے ہو، مار کر دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے کھٹ کھٹ آواز آتی ہے کہ نہیں آتی، کچا تو نہیں ہے برتن، پکا ہوا ہے، اچھی طریقے سے سوکھا ہے نہیں ہے، اس کو مار کر دیکھتے ہو، تب اس کو اپنی رقم دے کر خرید کر لاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بلال کو خرید رہا ہے اور چیک کر رہا ہے کہ ابھی یہ بلال پکا ہے کہ نہیں پکا ہے۔ تو اس طریقے سے اتنی مشقتیں صحابہ کرام نے اس دور میں برداشت کی، اور آج الحمدللہ ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنا اتنا آسان ہے، مساجد اتنے عالیشان ہیں، اور ہر قسم کی سہولت اختیار کرنے کی کوشش مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے ہوتی ہے، اگر نہیں ہے تو اور زیادہ سہولتیں مہیا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی آج کا مسلمان اگر یہ کہے کہ آج کے دور میں عبادت کرنا بڑا مشکل ہے، تو ہم لوگوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر پہلے تو یہ بتلایا کہ ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے۔ کون نہیں ہے خسارے کے اندر؟ جو ایمان لے کر آئے، اور جو اس کے بعد کون خسارے کے اندر نہیں ہے؟ جو اعمال صالحہ کرے۔ اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جنہوں نے حق کی دعوت دی، لوگوں کو حق بات دوسروں تک پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کام کو تو ختم کر دیا، نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا، لیکن نبوت کا جو کام تھا اس کو باقی رکھا، اور یہ ذمہ داری صرف ایک کسی عالم کے اوپر، کسی اللہ کے ولی کے اوپر اور کسی مساجد کے مدارس کے ذمہ داروں کے اوپر نہیں، بلکہ آنے والی پوری قیامت تک کی امت کے اوپر یہ نبوت کی ذمہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا اور کہا کہ آگے آنے والے لوگوں تک پہنچانا یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی تفسیر میں ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر حق سے مراد ہے قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا، قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرنا، اور راتوں میں اٹھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو راتوں میں اٹھ کر پڑھا کرو، قرآن مجید کو راتوں کے اندر اٹھ کر پڑھا کرو۔ اگر رونا نہیں آئے روتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرو، اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی صورت بناؤ، رونے کی صورت بناتے ہوئے اللہ کے سامنے قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ کسی نے ایک صاحب سے بیان کے درمیان میں پوچھا کہ مولانا اگر ہم لوگوں کو رونا بھی نہیں آئے اور رونے کی صورت بھی بنانا نہیں آئے تو کیا کرنا؟ تو مولانا بیان کے دوران میں بنائے کہ اپنی قسمت کے اوپر رو کہ تمہارا دل اتنا پتھر اور اتنا گھٹ ہو گیا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے تمہارے آنسو تک نہیں نکل رہے، اور اللہ کے سامنے تم دو آنسو بھی نہیں بہا پا رہے۔ اپنی قسمت کے اوپر رو کہ تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے۔
تو قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. آج کے دور میں تو خصوصاً ہم لوگوں کو قرآن مجید کی طرف رجوع ہونا ہے, قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے اور قرآن مجید کے ذریعے سے رہبری حاصل کرنا ہے کہ جو سخت حالات مسلمانوں کے اوپر آئے تو قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اسی طریقے سے آخر میں وتواصوا بالصبر, صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا. اور صبر کب ہوتا ہے؟ ایک دین کے کام میں ہوتا ہے اور دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے. اور صبر دین کے کاموں میں اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا, جتنا مجھے تکلیف پہنچائی گئی, ظاہر سی بات ہے اگر آپ کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ دین کے لگے ہوئے ہیں فیلڈ میں, تو آپ کے اوپر مصائب آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو آپ کو کیا ہے اس کے اوپر صبر کے دامن کو اختیار کرنا ہے. اور دنیاوی اعتبار سے جو حالات آتے ہیں, بچے بڑے ہو گئے ان کی طرف سے پریشانیاں آئی, رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے کوئی نوک جھوک ہو گئی, ان کی طرف سے کوئی پریشانیاں ہیں, ہمسائے ہیں آس پڑوس میں رہنے والے ان کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی, تو ایسے حالات جب آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی صبر کرنا ہے. ایک حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر کے اندر اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو, برکت ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. آج ہم ذرا سی بات پر اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کر لیتے ہیں, بات چیت کو بند کر لیتے ہیں. دوسرے دور کے رشتہ دار دور کی بات ہے, سگا بھائی اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا, ذرا سی انپن نوک جھوک ہو جاتی ہے, سگا بھائی اور باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, ماں بیٹی سے, اس طریقے بہنوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. تو اس سے ہم لوگوں کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں, ہمارے عمر کے اندر برکت ہو, تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. اگر وہ سامنے سے رشتہ داری کو توڑتا ہے تو آگے بڑھ کر ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رشتہ داری کو توڑنے نہ دیں, بلکہ ہم آگے بڑھ کر کیا ہے صلح رحمی کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کام بتلائے کرنے کے. پہلا کام تو ایمان لانا, جو کہ الحمدللہ آج ہم سب ایمان والے ہیں. دوسرا کام ہے عمل صالح کرنا. جب ہم عمل صالح کریں گے تو نیک اعمال کی روحانیت اور برکت اور نورانیت کیا ہے ہمارے اندر تک اترے گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دین ہم لوگوں تک آیا ہے وہ دوسروں تک پہنچانا. اسی طریقے سے جب حالات ہمارے اوپر آ جائیں تو اس کے اوپر صبر کرنے کی, ایک دوسرے کو تلقین کرنا. یہ جب 4 اعمال ہم اپنائیں گے تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم خسارے کے اندر بالکل نہیں رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.